دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. قریش جو ہے پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے اور صحابہ جو ہے رسول کا احترام بھی کرتے تھے، طواف کرتے دیکھتے تھے۔ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، صحابہ کو دیکھا۔ اس کے بعد ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا، قریش کا کمانڈر ان چیف کون؟ خالد بن ولید، اور ان کا جو وزیر خارجہ تھا، قریش کا وزیر خارجہ کون؟ عمرو بن عاص، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی۔ اور یہی عمرو بن عاص ہے جو نجاشی کے دربار میں جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیمپ کیا تھا۔ تو یہ ان کے بڑے بڑے جو مہرے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے مہرے تھے قریش مکہ کے، وہ آپ کے کیمپ میں آ گیا۔ سمجھ گئے بات؟ تو جماعت اسلامی کو بھی سن لیجئے، تحریک اسلامی کو سمجھ لیجئے، جب تک بڑے بڑے جرنیلز، بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے مہرے آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کفر اور سیکولر قوتوں کی جو ہے اس کے اندر رخنہ نہیں ڈالتے، اور ان کے اندر سے لوگ آپ کی طرف نہیں آتے، یہ نہیں آئے۔ یہ سبق کس کا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، تو اس کو اپنے پیش نظر رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سارے ڈوب جاتے ہیں، ہلاک کیے جاتے ہیں، پوری فوج غرق کی جاتی ہے۔ دیکھیے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ہے نا، آلَ فِرْعَوْنَ کا مطلب ہے جنود فرعون۔ اس میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا تھا، پوری فوج غرق کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں جو بنی اسرائیل ہیں، یہاں یہ جو تیسرے پیراگراف کے بنی اسرائیل ہیں، یہ صابر ہیں، شاکر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار ہیں، مظلوم ہیں، معذب ہیں، ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی خروج ہوتا ہے اور یہ جو بھاگ کے نکلتے ہیں وہاں سے سینہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ اب ان کی بدماشیاں شروع ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ معجزات دیکھ چکے ہیں، عصا کو دیکھ چکے ہیں، ید بیضا کو دیکھ چکے ہیں، 9 دیگر معجزات کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ پوری فوج کو غرق ہوتے اپنی آنکھوں سے وانتم تنظرون، وہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے جس طرح ان بت پرست قوموں کا بت ہے۔ پھر یہ ناشکری کرتے ہیں، من و سلوہ کی ناشکری، 12 چشموں کی ناشکری، اللہ کے انعامات کی ناشکری، اور پھر فتنہ سامری میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ سامری جو ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس بات چیت کے لیے تو اور ٹریننگ کے لیے، وہ جب واپس آئے 40 دن کے چلہ کاٹ کے جب واپس آئے تو اس دوران اس نے کیا کیا؟ سنیے، سامری ایک بدعتی لیڈر تھا، ایک بدعتی لیڈر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ عورتوں سے کہا زیورات دو، ساری عورتوں نے زیورات دے دی، سنار تھا غالباً، اور اس نے کیا کیا؟ ایک اس کا بچھڑا بنایا، سونے کا بڑا بچھڑا بنا دیا، اور اس میں کوئی ایسا سسٹم لگایا کہ اس میں سے جو ہے بیل کی سی آواز آتی تھی، بیل کی آواز آتی تھی، سونے کا بچھڑا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ریت کے پاؤں کے ان کے نشانات تھے، تو اس نے وہ پاؤں، وہ جو مٹی لی جہاں سے موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے نا، قبضۃ من اثر الرسول، اور کہا کہ یہ بڑی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ چھو چھو، وہ جو ہوتا ہے نا، آپ نے چھو منتر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کہا کہ بڑی مقدس مٹی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی ہے۔ وہ مٹی لے کے اس نے اس کے اوپر پھینکا، بت کے اوپر، اور کہا اب دیکھو اس کے اندر سے بیل کی آواز نکل رہی، یہ تمہارا خدا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ قوم کتنی پاگل قوم تھی
کہ معجزات کو دیکھ چکی تھی، ایک توحید کے سبق کو پڑھ چکی تھی اور 9 نشانیاں دیکھ چکی تھی، پوری فوج کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی، لیکن فتنہ سامری میں گرفتار ہو گئی۔ یہ ہے، دیکھیے، جب تک آپ کی توحید پختہ نہیں ہوگی نا، تحریک اسلامی کے لیڈروں کی توحید پختہ نہیں ہوگی، آپ پھر اقتدار مل بھی جائے گا نا، آپ توحید کو نافذ نہیں کر سکیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اقتدار ملا تو کیا کیا؟ پہلا کام کیا؟ خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ خالد بن ولید سے کہا تم جاؤ 20 میل پہ، وہاں 25 میل پہ وہ بت خانہ، اس کو توڑو۔ عمر بن عاص سے کہا تم جتنے فوج کو لے کے جاؤ وہ اس کو توڑو، تم رابق کے پاس جاؤ، تم قدید کے پاس جاؤ، تم فلاں کے پاس جاؤ، تم اطراف میں جتنے آستانے تھے نا، سارے آستانوں کا تیا پانچا کیا۔ توحید، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، کسی بت کی، کسی مرے ہوئے انسان کی، کسی نیک انسان کے بت کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ تو آپ کی جو اہداف ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، اٹ شوڈ بی کرسٹل کلیئر۔ توحید ذات، توحید صفات، توحید عبودیت، توحید الوہیت، توحید حاکمیت، توحید کی جتنی قسمیں ہیں اس پر آپ کا لیڈرشپ کا یہ کام ہے۔ اگر لیڈرشپ کمزور ہے، آپ کی ڈاوا ڈول ہے، ہاف اینڈ ہاف ہے، پھر وہ اقتدار ملنے کے بعد بھی توحید کو نافذ نہیں کر سکتی۔ وہ خود کنفیوزڈ ہے، اس کو خود نہیں پتا۔ وہ اقتدار کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ وہ عقیدے میں شریک نہیں تھے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کے دستور میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ پہلے ہے، عقیدے کے بعد طریقہ کار ہے۔ نصب العین پہلے، پھر عقیدہ، پھر طریقہ کار۔ دفعہ 3، دفعہ 2، دفعہ 3 اور دفعہ 4۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس کو پیش نظر رکھیے۔ اس لیے انبیاء بھی پہلے جب آتے ہیں، انبیاء کے یہ نہیں کہتے میں آپ کے گاؤں میں جو ہے سڑکیں بنوا دوں گا، بجلی لگوا دوں گا، گیس کی کنیکشن کروا دوں گا، میں سوشل سروس کے لیے آیا ہوں، میں خدمت خلق کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ نہیں، پہلے آ کے نبی کہتا ہے اللہ ایک ہے، ما لکم من الہ غیر۔ پہلی بات توحید، اس کے بعد پھر نماز، اس کے بعد پھر ساری سوچ جو آپ کی ایک سوشو اکنامک جسٹس ہے، عدل اور انصاف۔ چلیے جی، اس کے بعد جو ہے یہ 5ویں پیراگراف میں احوال قیامت بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی ہے۔ 6ویں پیراگراف میں پھر وہی آدم اور ابلیس کا قصہ اور قانون جزا و سزا بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی زینت کی طرف وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ سنیے اب لیڈرشپ کو یہاں کہا جا رہا ہے دنیا کی زینت، اور دنیا کی زینت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ اگر تحریک اسلامی کا لیڈر 3 پیس سوٹ پہ اکڑ رہا ہے، روزانہ کلف لگے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، وہ تو جو ہے اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات پھر مختلف ہیں۔ اس کی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے دنیا کی زینت کی طرف جو دوسرے لوگوں کو دی گئی ہے، جو وڈیروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو اور جو ہے فوجیوں کو دی گئی ہے، اس زینت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ اور یہ کیوں دی گئی ہے ان کو؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ اور پھر حکم دیا گیا وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اہلک کا مطلب یہاں خاندان والے بھی ہیں اور اپنے ماننے والے بھی ہیں، آپ کے پیروکار بھی ہیں۔ ان سب کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جم جائیے۔ یہ آخری پیراگراف جو ہے یہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فرعون کی طرح آپ کے مخالفین بھی فرعون کی طرح ہیں، آپ حضرت موسیٰ کی طرح ہیں۔ میں نے بتایا نا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورۃ المزمل میں یہ بات کہی ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ کیا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اور فرعون کی مشابہت کس سے ہے؟ ابو جہل سے۔ اور یہ جو ہے ہر زمانے کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ آج کا فرعون کون ہے؟ امریکہ ہے، اور ہر ملک کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیے آپ۔ تو قرآن کو صرف ثواب کے لیے، تلاوت کے لیے نہ پڑھیے، اس کو اپنے حالات پر، اپنے زمانے پر، اپنے عہد پر، اپنے ملک پر اپلائی کیجیے۔ پھر
قومیں بنتی ہیں، اور پھر یہ اس حدیث کا وہ مطلب سمجھ لیجئے جو حضرت عمر بن خطاب سے منقول ہوئی ہے، جو صحیح مسلم میں آئی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ قوموں کو ذلت اور پستی سے ہمکنار کرتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار اس کتاب پر ہے۔ تو ہماری لیڈرشپ، تحریک اسلامی کی لیڈرشپ، وہ تحریک اسلامی کہیں کی ہو، مراکش کی ہو، الجیریا کی ہو، ایران کی ہو، پاکستان کی ہو، انڈونیشیا کی ہو، ملیشیا کی ہو، دنیا کے کسی ملک میں بھی جو تحریک اسلامی ہوگی، اگر اس کی لیڈرشپ، اگر وہ قرآن کو لے کر اٹھے گی، قرآن میں گہرا رسوخ حاصل کرے گی، تمسک بالکتاب ہوگا، پھر کہیں جا کر اقتدار ان کے حوالے کیا جائے گا۔ ان کو سمجھنا بالکل ضروری